الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم ناظرین، سلسلہ چل رہا تھا اعمال رمضان کا، اور یہ اس سال کے اعمال رمضان کے سلسلے کی آخری ویڈیو ہے، جس میں اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو اعمال ہوئے، اب انسان اس کی فکر کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ رمضان کا اختتام ہے اور عمل کے اختتام پر نیت عمل کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، کتنا عظیم عمل ہے۔ بیت اللہ تعمیر کر لینے کے بعد پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنی یہ کوشش کی، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی قبولیت یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے یہاں عمل کو قبول کرانے کے لیے بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے کہ رات بھر وہ رب تعالیٰ کے سامنے عبادت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجود میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رات بھر جو ہم نے عبادت کی یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تو دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے عمل کو قبول کرانے کی فکر کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک اعمال کر کے بھی اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے اعمال کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے ہو۔ تو عمل میں اصل چیز عمل کی قبولیت ہے۔ اگر عمل قبول ہو جائے تو چھوٹا سا چھوٹا عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے ایک کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ سوچا کہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف ہوگی، تو اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہوا، اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں یوں قبول ہوا کہ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کی نیکی کی ایسی قدردانی کی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے جہاد میں جان پیش کی ہوگی، لیکن چونکہ اخلاص سے نیت نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، گھسیٹ کر جہنم پھینک دیا جائے گا۔ تو عمل قبول ہو جائے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر قبول نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل کہ اللہ کے لیے دی ہوئی جان وہ بھی نجات کا ذریعہ نہیں بنا کرتی ہے۔ تو فکر اس وقت رمضان کے اختتام پر اس بات کی کرنی ہے کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں یہ اللہ کے حضور قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ آج جب اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رمضان کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، ادھر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو یہ چاند رات بنانے کے چکر میں بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، اس فکر سے غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ وقت تھا جب رب تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ ہم نے اور آپ نے اسے چاند رات سمجھا ہے، یہ چاند رات نہیں ہے، حدیث میں تو اسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ اس رات میں انسان نے پورے رمضان بھر میں جو اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اب ان پر انعامات ملنے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس مزدور کو اس کی مزدوری ملنے کا وقت تھا، لیکن یہ اس کو چھوڑ کر یہ بازاروں میں جا کر کیے ہوئے اعمال کو برباد کر رہا۔ شیطان پورا مہینہ بند تھا اور آتے ساتھ ہی اس نے آ کر سارے اعمال برباد کر لیے۔ کیا نوجوان لڑکے اور کیا نوجوان لڑکیاں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورت، بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور جا کر وہاں اپنے کیے ہوئے رمضان کی پوری محنت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ رات بازاروں میں گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات تو اپنے رب تعالیٰ سے اپنے اعمال کو قبول کرانے کی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں بھی عبادت کرنا مستحب ہے، یہ بھی قیمتی ترین راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا افضل عمل ہے، لیکن اس رات میں انسان جا کر چاند رات بنا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے جا کے داڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے سے صاف کر رہے ہیں، خواتین جا کر غیر محرموں سے چوڑیاں پہن رہی ہیں، اپنے ہاتھ غیر کے ہاتھ میں دے رکھے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات اور کیا کیا اللہ کو ناراض کرنے والے کام اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ رات تو اللہ کو منانے کی رات تھی، لیکن آج ہم اس کو کس چیز میں برباد کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہمیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے یہاں عمل قبول کرانے کے لیے اہل علم نے
دو باتیں لکھی ہیں، دو باتوں کا اہتمام کرو، امید ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کو قبول فرمائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جو عمل کرنے کے اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، جنوں کو اس کی بھی توفیق نہ ہو سکی تو اللہ کا شکر ادا کرو اس پر کہ اللہ کی یہ نعمت ہے تو شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور دوسرا استغفار کریں۔ استغفار اس لیے نہیں کہ کوئی گناہ کا کام کیا، استغفار اس لیے کریں کہ عمل جیسے کرنا چاہیے تھا، جیسے اس کے آداب کی رعایت ہونی چاہیے تھی، ویسے ہم سے نہ ہو سکی۔ تو یہ دو باتوں کا انسان اگر اہتمام کر لے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے کہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ بات یاد رہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال میں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ تو اگر پورا رمضان اچھا گزارا اور عید والے دن، چاند رات والے دن جا کر اس کو سارا کچھ برباد کر دیا تو ساری محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس رات میں بازاروں کا رخ کرنے کے بجائے اپنے رب کے حضور مصلی پر رات گزاریے، اپنے رب کے حضور تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں رات گزاریے کہ یا اللہ رمضان میں جو اعمال ہم نے کیے ہیں یا اللہ سے قبول کر لے۔ سارا رمضان کے اختتام پر رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، اپنے اعمال کا اختتام نہ کیجیے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔